نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 8، 9 اور 10۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ومن الناس، اس آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں، پہلے 3 آیتوں میں متقین کا ذکر کیا گیا جو ماننے والے تھے، اور پھر 2 آیتوں میں نہ ماننے والوں کا ذکر کیا گیا جو ہدایت کے سرچشمے کو نہیں مانتے تھے، کافروں کی۔ اور باقی آگے یہ 13 آیتوں میں لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر تو مانتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن دل ان کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، جن کو قرآنی اصطلاح میں منافقین کہتے ہیں۔ ان آیاتوں میں ان منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، بلکہ مکہ مکرمہ میں تو ان کے الٹ تھے۔ الٹ ایسے کہ اکثر ایسے لوگ تھے جو دل سے ایمان لائے تھے لیکن بظاہر مشرکین کے ڈر سے اور خوف سے وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن دل سے وہ مسلمان تھے، اسلام لائے تھے۔ چونکہ اس وقت اس مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کمزور تھے، تو اس وجہ سے وہ بظاہر ان کے سامنے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن دل ان کا ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ جبکہ مدینہ شریف میں ایسے ہوئی کہ وہاں پہ چونکہ اسلام کا غلبہ زیادہ تھا تو وہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ بظاہر بیٹھتے تھے لیکن دل اس کا کفر پہ تھا، اور وہ منافقین تھے۔ مدینہ منورہ میں 3 خانہ قوم تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 2 مشرکین کی قوم تھے، ایک خزرج اور ایک اوس۔ یہ 2 قبیلے تھے مشرکین کی۔ تو بنو قینقاع کا بھائی چارہ خزرج قبیلے کے ساتھ تھا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کا بھائی چارہ اوس خاندان کے ساتھ تھا۔ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خزرج اور اوس پر احسان عظیم کر دیا اور اس میں زیادہ تر لوگ خلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام لائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے بن گئے، اور اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے کمزور سے جو تذبذب کا شکار تھے، لیکن جو اس کے بڑے اور طاقتور لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، سب نے اسلام لایا تھا۔ یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے تھے، باقی یہودیوں میں کوئی ایسا قابل ذکر شخص اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا ابتدا میں۔ اوس اور خزرج یہ دونوں بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خزرج کے خاندان کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن امیہ، وہ بڑا اثر رسوخ والا بندہ تھا، تو اس قبیلے والے بھی اس کو اپنا سردار ماننے لگے تھے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، اور اس کو اپنا بادشاہ اور حکمران اور اس اپنا سربراہ تسلیم کرنے والے تھے، کہ عین اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے۔ تو عبداللہ ابن امیہ کو جو سلطنت اور جو حکومت اور جو اس کو سرداری ملنے والی تھی وہ تو خاک میں مل گئی، کیونکہ اوس اور خزرج سارے مسلمان ہو گئے زیادہ تر۔ تو عبداللہ ابن امیہ کا اس کو دل میں اس کا بہت بڑا خلش تھا۔
اپنے بڑے قبیلوں کو دیکھ کر انہوں نے خود بھی زبانی طور پر تو اسلام لے آیا، لیکن دل میں وہ اسلام سے متنفر تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا دشمن تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو بھی جمع کیا تھا، اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا جس کو منافقین کہتے ہیں، اور وہ منافق تھے اس وقت۔ اس کے بارے میں ان آیاتوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور من الناس سے، اور بعض لوگوں میں سے، یہ من یقول وہ ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے، چونکہ اس وقت وحی نازل ہوتی تھی، تو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ یہ لوگ دل سے مومن نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو بھی، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ خود اس کا سزا ان کو ملے گا۔ یہ جہنم کے مستحق بن رہے ہیں، یہ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں، اپنا انجام خراب کر رہا ہے، تو وہ مسلمان کا کیا بگاڑے گا، ایمان والوں کا کیا بگاڑے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا، خود اپنا ایمان، اپنا آخرت، اپنا انجام خراب کر رہا ہے۔ وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ جو نفاق ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین موجود تھے، اور اس وقت وحی کے ذریعے معلوم ہوئے تھے کہ منافق ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی منافقین موجود ہیں جو نفاق کرتے ہیں، جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، روز آخرت پہ اعتراض کرتے ہیں، قیامت پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و افصاف حمیدہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن عظیم میں وہ نقائص ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کو ملحد کہتے ہیں اور زندیق بھی کہتے ہیں۔ یہ زندیق اور ملحد وہی منافقین ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی تھی، اور اب چونکہ وحی منقطع ہے تو ان کے اعمال اور ان کی زبان سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو بظاہر بے اسلام کا نام رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا عمل اسلام والا نہیں ہے۔ وہ اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر، قرآن پر، آیاتوں پر، اللہ کے ذات پر کیچڑ اچالتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچالتے ہیں، قرآن پاک میں نقائص ڈھونڈتے ہیں، نام ان کا مسلمانوں کا ہوتا ہے، رہتے مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں، یہ ملحد ہوتے ہیں، یہ زندیق ہے، وہی منافقین کا قسم ہے، اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ بیماری ہے دلوں کے اندر۔ فزادہم اللہ مرضا، جب یہ اس بیماری کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، جب اپنے نفاق کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو زیادہ کر دیتا ہے۔ جب یہ حق کی تلاش نہیں کرتا، جب حق کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کرتا اللہ سے، اور ہدایت کو تلاش نہیں کرتا، اور اپنی منافقت پر، اپنی ملحدیت پر اور اپنی زندیقیت پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مرض کو زیادہ کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت عذاب، دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ قرآن کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ کہتے تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔